نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیں حضور حافظ ملت حضرت محدث مبارک پوری فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی نماز تو وہی ہے جو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. وہ نماز جو گھروں میں پڑھی جاتی ہے، محدث مبارک پوری فرماتے حافظ ملت، وہ تو عورتوں والی نماز ہے. وہ تو عورتوں والی نماز ہے. مردوں والی نماز تو وہی ہے کہ بندہ اپنا بستر چھوڑے اور فجر کی نماز امام کے پیچھے ادا کرے، ظہر کی نماز امام کے پیچھے ادا کرے، عصر کی نماز امام کے پیچھے ادا کرے، مغرب کی نماز امام کے پیچھے ادا کرے، عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز امام کے پیچھے ادا کرے. اور جانتے ہو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر التزام فرماتے تھے جماعت سے نماز پڑھنے کا. یہاں تک کہ لڑائی کے وقت بھی، لڑائی کے دوران بھی صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ ایک جماعت کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ و جدال میں ہوتی تو دوسری جماعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہی ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی کربلا. لیکن آج ہم کربلا والوں کا ذکر تو کرتے ہیں، صحابہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن جماعت کی پابندی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. نماز اور جماعت کا التزام ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. کان کھول کر کے سنیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اللہ 27 گنا زیادہ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں گے تو ابھی میں آپ کو 27 روپے آپ کے ہاتھ میں دوں گا، اور اگر آپ دور سے مجھے سلام کریں گے تو 1 روپے دوں گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار ہاتھ ملانے میں فائدہ ہے، بھلے 2 گھنٹہ لگ جائے 3 گھنٹہ لگ جائے. بولیے، خود تو ہاتھ ملائیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بھیج دیں گے، بھیا تو بھی ہاتھ ملا تاکہ تیرے حصے کا بھی 27 روپیہ ہماری جیب میں آ جائے. لیکن یاد رکھے اس 27 روپیے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اللہ اسے تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. 27 درجے سے زیادہ ثواب. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارک، آج ہم ہٹے کٹے ہیں، کھا پی رہے ہیں، صبح کھیت پہنچ جاتے ہیں، ہل بھی جوتتے ہیں، بیج بھی بوتے ہیں، فصلیں بھی کاٹتے ہیں، آپ پاشی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم بستر پہ آ جاتے، کہتے ہیں آج محنت بہت کر لی. ارے سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت میں آپ کو بتاؤں. بہت ساری سنتیں ہے میرے نبی کی، اور ہر سنت ایسی ہے کہ جس پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ. میرے نبی کا ہر طریقہ ایسا ہے کہ جس پہ عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیمار ہوتے تو بیماری کے عالم میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جب جماعت کھڑی ہوتی تو میرے نبی 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر، ظاہری بات کر رہا ہوں میں، ورنہ تو پوری دنیا کو طاقت دینے والا میرا رسول ہی ہے.
میرے رسول کی طاقت، ارے ہم پھونک مارے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم ہاتھ ہلائے تو کچھ نہیں ہوتا، میرے رسول کا پاور اتنا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اگر ایک اشارہ کرے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے رسول کی طاقت یہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پھر جائے، لیکن بظاہر بیمار ہیں، پیر زمین پہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اتنا بخار ہے، اتنی طبیعت خراب ہے۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے، حضور کی کیفیت کیا ہے کہ دو صحابہ کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے میرے نبی مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ گویا ایک ذہن دیا گیا، ایک فکر دی گئی کہ اے لوگوں، یہ نہیں کہ پیٹ میں درد ہو تو مسجد میں آنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ سر میں درد ہو تو مسجد میں آنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا بخار چڑھ جائے تو مسجد میں آنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تھوڑی کھانسی آ جائے تو مسجد میں آنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تھوڑا نزلہ ہو جائے تو مسجد میں آنا چھوڑ دو، بلکہ میرے نبی فرماتے اگر اپنے پیروں کو گھسیٹ کر بھی جماعت کو حاصل کر سکو تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو۔ بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا ہوتا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ مسجد میں آنے کا ثواب کیا ہے، پہلی صف کا ثواب کیا ہے، جماعت کا ثواب کیا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی سرین کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آتے لیکن نماز مسجد میں ادا کرتے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جمعہ کے علاوہ مسجد میں ہماری حاضری نہیں ہوتی، عید کے علاوہ مسجد میں ہماری حاضری نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کان کھول کر کے سنو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے جماعت کو ترک کر دے، اگرچہ وہ نماز پڑھے لیکن جماعت کو ترک کر دے، تو ایسا شخص بھی گنہگار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نمازیں بھلا بیٹھے یا وقت گزار کر بیٹھے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق ویل کی جو خطرناک سزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، جو اکیلے نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خدا کے لیے جماعت کا انتظام کرو، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، اللہ توفیق دے تو پہلی صف میں نماز پڑھو، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر، اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے یہ پتا چل جائے تو تلواریں نکل جائیں، تلواریں نکل جائیں، اور بنا قرآن کے، قرآن سمجھتے ہیں نا لوگ، چٹھی نکالیں کہ بھائی میری باری ہے، لیکن آج پہلی صف خالی ہوتی ہے، لوگ پیچھے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ کہ جنہیں جمعہ کی نماز میں جلدی بھاگنا ہوتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی آنے کے بعد بھی باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ سنت نماز نہ ادا کرے اور باہر ہی باہر بھاگ جائے۔ خدا کے لیے اے اللہ کے بندو، نماز پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ پڑھو،
اور نماز پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی بھی نماز نہیں ہے کہ جس کی نماز کے وقت اس کا دل حاضر ہو۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اے رسول اللہ کے امتیوں، اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غریب نواز کے چاہنے والوں، اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فدائیوں، اور اے امام احمد رضا کے جانثاروں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناؤ، مسجد کی حاضری کو اپنے لیے لازم کر لو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے نماز مسجد ہی میں ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب مل کر کہیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو دوستو، خدا کی دی ہوئی نعمت کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے جو جسے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ کی نعمت ہے، نعمت یہ مسجد ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہو کہ جو جنت میں بیٹھا ہے، دنیا میں اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جو جنت میں بیٹھا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اسے دیکھ لو جو مسجد میں بیٹھا ہے۔ مسجد دنیا کی جنت ہے، جنت۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ پل صراط پر وہ تیزی کے ساتھ، پلک جھپکنے کے ساتھ ہی گزر گیا؟ اس لیے کہ پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اور اے میری بہنوں، تمہیں بھی پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے پردہ نہیں کیا تو پھر پل صراط سے گزر نہیں پاؤ گی، بلکہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جاؤ گی۔ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جب پل صراط پر سے گزرے گی تو اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی محمد پل صراط سے پار ہو گئی۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میری بہنوں یاد رکھو، سیدہ فاطمہ جب پل صراط سے گزرے گی تو آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، اپنی نگاہیں نیچی کرو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزر رہی ہے، تو فاطمہ کو دیکھ کون سکتا ہے؟ جو 70,000 عورتوں کے بیچ، حوروں کے بیچ ہے، اس فاطمہ پر کس کی نظر پڑ سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے یہ انعام، یہ اکرام سیدہ پر اس لیے عطا کیا کہ سیدہ نے دنیا میں کبھی اپنے سر کا بال بھی آسمان کو نہیں دکھایا۔ اور آج ہم دعویٰ کرتی ہے کہ ہم فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں، ہم ان کی چاہنے والیاں ہیں،
لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم برقع نہیں پہنتے، ہم پردہ نہیں کرتی، ہمارے سر کے بال کھلے ہوتے ہیں، کیا منہ دکھائے گی سیدہ فاطمہ کو؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس دونوں کے بارے میں ایک ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سنو، جب پل کو پار کرنے کی باری آئے گی، اچھے اچھے آدمی لڑکھڑاتے ہوں گے، نیکوکار بھی گھبراتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ پل کوئی معمولی پل نہیں ہے، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ذرا سا بھی لڑکھڑائے تو نیچے سیدھا جہنم کی کھائی، سیدھا جہنم۔ لیکن اس موقع پر جب کچھ لوگ پل کو پار کرتے ہوئے تشویش میں ہوگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے موقع پر ہوگا یہ کہ ایک کشتی آئے گی، ایک کشتی، ناؤ، شپ، سفینہ، اور وہ کشتی آواز دے گی، اے لوگوں آؤ اور مجھ میں سوار ہو جاؤ، اے لوگوں آؤ اور مجھ میں سوار ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ اس میں سوار ہوگے اور وہ کشتی پلک جھپکنے کی دیر میں ان تارے سواریوں کو پل سے پار کر دے، اور پل پار کرتے ہی جنت ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ یہ کشتی کیسی اور اس کشتی میں سوار ہونے والے کیسے؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ یہ کشتی دراصل دنیا کی مسجدیں ہیں، اور یہ لوگ جو پار ہو رہے تھے یہ وہ تھے جو فجر میں مسجد میں آتے تھے، ظہر میں مسجد میں آتے تھے، عصر میں مسجد میں آتے تھے، مغرب میں مسجد میں آتے تھے، عشاء میں مسجد میں آتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے، تو مسجدیں ان کو یہ صلہ دے گی کہ قیامت کے میدان میں پل سے پار کرا دے۔ اور یاد رکھو، وہ لوگ جو مسجد میں نہیں جاتے، وہ لوگ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر جاتے۔ خدا کے لیے اپنے جسم پر رحم کرو، کیا ہے اس جسم میں طاقت کہ جہنم کو سہ سکو؟ ارے آج چھوٹی سی چھری کی اگر نوک لگ جائے نا تو آدمی بلٹ جاتا ہے، وہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس پر سے جب کٹے گا بندہ تو کتنی تکلیف ہوگی۔ لہٰذا آج وعدہ کرو، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جو آپ کے اس علاقے میں ہے، کل بھی انشاءاللہ آپ سب کو آنا ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اجتماع اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ محلے اور گاؤں کا بچہ مسجدوں کا پابند بن جائے، نمازی بن جائے، اللہ کو منانے والا بن جائے۔ اور ایک آخری بات بہت توجہ سے سننا، ابھی اگر میں اس مجمع میں کہوں کس کس کو دعائے قنوت یاد ہے، کس کس کو التحیات یاد ہے، کس کس کو درود ابراہیمی یاد ہے، کس کس کو دعائے معصورہ یاد ہے، کس کس کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، کس کس کو رکوع کی تسبیح یاد ہے، سجدے کی تسبیح یاد ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں، بہت سارے کہ جن کو سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ جو بنا تجوید کے، بنا ترتیل کے، جیسے قرآن پڑھنے کا اصول ہے، اس لیے کہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فرض ہے۔ اور جو ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، اب وہ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنا مانا نہیں جائے گا، وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔
تو نہ اس کی نماز ہوگی، نہ رکوع ہوگا، نہ سجدہ ہوگا اس لیے کہ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ کئیوں کو التحیات بھی یاد نہیں ہے، کئیوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ بولیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، داڑھی چھلانا تو یاد ہے لیکن دعائے قنوت یاد آج تک نہیں ہو سکی، آج تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو سکی۔ لیکن سنو، تم بھی مایوس مت ہونا، کوشش کرنا قرآن صحیح پڑھنے کی، کوشش کرنا تحیات یاد کرنے کی، کوشش کرنا درود ابراہیمی، دعائے ماسورہ، سورۃ الفاتحہ کم از کم آخری 20 صورتیں یاد کرنے کی، نماز کے شرائط و فرائض اور مسائل یاد کرنے کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کچھ نہیں آتا، آپ گئے اور جماعت کے ساتھ یہ کہا، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیا اور امام کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے، سلام بھی امام کے ساتھ پھیر دیا۔ اب اگرچہ تمہیں کچھ نہیں آتا، امام کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے اللہ تمہاری بھی نماز قبول کر دے۔ اگرچہ تم انگوٹھا چھاپ ہو، اگرچہ تمہیں الف پڑھنا نہیں آتا، تمہیں بے پڑھنا نہیں آتا، تم نے صرف اللہ اکبر امام کے ساتھ کہا اور امام کو فالو کرتے کرتے سلام پھیر دیا، آتا کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی اور کیا فضیلت ہے؟ اس سے بڑھ کر اکیلے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے وہ نماز کاؤنٹ ہی نہ ہو، اس لیے کہ تمہیں تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن گزارش کروں گا، پڑھنا نہیں آتا کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھے۔ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے علماء قاری آپ کے محلے میں امامت کر رہے ہیں۔ بڑوں سے بھی گزارش کروں گا، بچوں سے بھی، اگر کوئی صحیح قرآن پڑھانے والی خاتون موجود ہے تو بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھنا سیکھے، ورنہ قیامت کے دن رسوائی ہوگی، محشر کے دن پشیمانی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تم، تو یقیناً امام کی وجہ سے اور جماعت کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی کامل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک نعت شریف جو ہے وہ پڑھوں اور انشاءاللہ اس کے بعد مولانا صادق رضوی صاحب انشاءاللہ آپ کے درمیان حضور شیخ الاسلام کا کلام، شہزادہ غوث اعظم جانشین محدث اعظم حضرت علامہ سید محمد مدنی الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کے کلام کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ